صحابہ کا کیا ایمان تھا، انہوں نے ڈیل کر کے وہاں سے نکلے. جب اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کو جبریل امین کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ صہیب رومی آ رہی ہیں آپ کے نام پہ، آپ کی محبت میں اور اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کر کے آ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہیں. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر کو کہا کہ صہیب کا بعد جا کر استقبال کرو. جب استقبال کیا تو انہوں نے کہا اے صہیب رومی، تم نے جو اللہ سے تجارت کی ہے اس میں تمہیں اللہ نے اتنا نفع دیا ہے کہ اس نفع کے بارے میں تم گمان بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا عمر ابو بکر، میں نے کیا تجارت کی، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے. جب اللہ کے رسول کے پاس گئے، آقا نے اٹھ کر سینے سے لگایا اور کہا صہیب تم نے ایسی تجارت کی ہے کہ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے عرش سے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ میرا رب ان کی شان میں قرآن کی آیات کو نازل کرتا ہے. تو کیا ہوا؟ یہاں مال چلا گیا، حقیقت میں گیا نہیں. اللہ نے ان کی اس قربانی پہ قرآن کی آیت نازل کر کے قیامت تک آنے والے انسان کو بتا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو کم ہی نہیں کرتے. حضرت ابو طلحہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلایا جائے. تو آپ نے فرمایا گھر میں پتہ کرو، جاؤ بلال پتہ کرو گھر میں کچھ ہے. کہا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو فاقے ہوا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کون ہے کہ جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کا اکرام کروں گا، یہ چونکہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے میں اس کی خدمت کروں گا. جب اس کو گھر میں لے کے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بچوں کو ہم رات کو ایسے ہی بھوکا سلائیں گے، اسے کھلائیں گے. ایسا ہی ہوا، بچوں کو سلا دیا گیا. اور میاں بیوی نے مشورہ کیا کیونکہ روٹی کم ہے، ہم 2 بندے ہیں، لہذا بیٹھنا تو مجھے بھی پڑے گا. جب تم کھانا رکھنے کے بہانے سے آؤ گی چراغ کو بجھا دینا. اس نے ایسے کیا، چراغ بجھایا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. فجر کی نماز میں اللہ کے رسول سے حضرت ابو طلحہ کی ملاقات ہوئی. آقا نے فرمایا طلحہ تو نے ایسا احسار کیا ہے، ایسی قربانی کی ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، میرے مہمان کی خدمت کی ہے. تیرے استقبال میں رب نے قرآن بھیج دیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ محبوب آپ کی امت میں ایسے بھی آپ کے جانثار ہیں جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. جب تک ایسے لوگ آپ کی قوم میں موجود رہیں گے ہم ان پر رحمتوں کا نزول کرتے رہیں گے. یہ زکوٰۃ یہی ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میں سکون سے ہوں، اگر مجھے پڑوسی کا احساس نہیں ہے تو میرے دل میں، دل تو ہے پر وہ پتھر ہے. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد جو گرا پڑا ہو اس کو اٹھانا، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم کی 150 سے زائد مقام پر اس حکم کو، اس فریضے کی